یاد رکھیے جو جتنے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں اتنی زیادہ ہوا کرتی ہیں۔ جن کا مرتبہ اونچا ہوگا ان کی آزمائش زیادہ ہوگی، جن کا عہدہ بڑا ہوگا ان کی ذمہ داری، ان کا کام بڑا ہوگا۔ ایک عام آدمی اگر وہ مزدوری کرتا ہے تو وہ دن بھر مزدوری کرے گا، گھر آئے گا، کھائے گا، پیے گا، سو جائے گا، اس پہ کوئی گرفت نہیں ہو سکتی ہے۔ ایک گاؤں کا ایسا آدمی جسے اللہ نے بلندی عطا کی ہے، اگر وہ بھی اپنا کھائے پیے سو جائے تو اللہ کے یہاں اس کی پوچھ ہوگی اور اس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں اللہ نے بلندی دی تھی، مال عطا کیا تھا، تمہارے قریب میں ایک شخص بھوکا تھا، تم نے اس کے گھر کے بارے میں معلوم کیوں نہیں کیا، اس کی ضرورت کو کیوں پورا نہیں کیا؟ وہی قریب میں فقیر آدمی، مزدور آدمی آ کر کھا پی کر سو جاتا ہے، وہ بغل والے کے بارے میں کچھ نہیں پوچھتا، اللہ کے یہاں اس کی کوئی پوچھ نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ نے ہمیں اور آپ کو بلندی دی ہے تو اللہ پوچھے گا اس شخص سے جس کو اللہ نے مال دیا کہ تم نے اپنے پڑوس والے کو، اپنے ہمسائے کو کیوں نہیں پوچھا؟ ٹھیک اسی طرح اگر ایک آدمی MLA ہے تو اس کے حلقے میں جتنے لوگ آتے ہیں ان تمام لوگوں کے بارے میں اس کو معلوم رکھنا اور اس کے بارے میں بتانا، یہ اس کی ذمہ داری۔ ہم سب کے آقا و مولا تاجدار بطحہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے یتفقد اصحابہ ویسأل الناس عما فی الناس، کہ وہ اپنے صحابہ کے حالات کی تحقیق کیا کرتے تھے، ویسأل الناس فیما فی الناس، اور لوگوں سے پوچھتے تھے کہ آج کل فلاں کا حال، فلاں کا حال کیسا ہے، وہ کس طرح ہے، وہ کس طرح ہے۔ یہ ذمہ داری سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، چونکہ اللہ نے آپ کو عہدہ بڑا دیا تھا، اس لیے آپ ہر ایک کے بارے میں خبر رکھتے تھے، ہر ایک کے بارے میں معلوم رکھتے تھے، اور آپ کی مجلس میں اگر بات چیت ہوتی تو یہی بات ہوتی تھی کہ کون ضرورت مند ہے، کون ضرورت مند نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ اے لوگو ابلغونی حاجت من لا یستطیع ابلاغها، ان لوگوں کی ضرورت کو مجھ تک پہنچاؤ جو مجھ تک پہنچانے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جو ڈائریکٹ ہم تک نہیں آ سکتا ہے، ان کی ضرورت کی باتوں کو وہاں سے معلوم کرو اور مجھے آ کر پہنچاؤ کہ فلاں چیز کا ضرورت مند ہے۔ ولا يقبل عنده، ان کے پاس کسی کا شکوہ، کسی کی شکایت، کسی کا گلہ، کسی کی برائی یہ قبول نہیں کی جاتی تھی، یہ باتیں نہیں سنی جاتی تھی۔ اگر سنی جاتی تو یہ سنی جاتی تھی کہ حضرت فلاں شخص بیمار ہے، حضرت فلاں شخص ضرورت مند ہے، اس کی ایک حاجت ہے، اس کی 2 ضرورت ہے، اس کی 3 ضرورت ہے، یہ آپ کے سامنے بیان کیا جاتا تھا۔ آپ نے اعلان فرمایا کہ یاد رکھنا اشد الناس الانبیاء بلان، سب سے زیادہ آزمائش پوری دنیا میں انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا، اور اس میں بھی سب سے زیادہ آزمایا گیا تمہارے ساتھی یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ انبیاء کو کیا نہیں کیا گیا؟ حضرت نوح علیہ السلام کو باضابطہ چٹائی میں لپیٹ دیا جاتا تھا اور ایک طرف سے دھواں دیا جاتا تھا۔ جب ان لوگوں کو یہ لگتا تھا کہ اب وہ مر گئے
تو پھر وہ لوگ چھوڑ کے چلے جاتے تھے چونکہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے۔ پھر آپ دوسرے دن لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے اللہ کے پیغام کو بلند کر رہے ہیں۔ کبھی لوگ پکڑ کر آپ کو اتنا مارتے تھے کہ ان لوگوں کو یقین ہو جاتا کہ یہ مر گئے ہیں اور اٹھا کر پھینک دیتے کہیں۔ پھر دوسرے دن دیکھتے ارے فلاں جگہ کھڑے ہیں اور لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، بعض نبی تو وہ ہوئے جنہیں آرا سے چیر دیا گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا پریشان کیا گیا کہ آپ لوگوں سے چھپ کر رات میں پناہ لیتے تھے چھپ کر، اور دن میں آ کے لوگوں کے سامنے تبلیغ کا کام کرتے تھے۔ دن بھر تبلیغ کرتے تھے اور رات میں کہیں نہ کہیں جا کر رپوش ہو جاتے تھے، کبھی کسی جنگل میں، کبھی کسی سنسان جگہ میں، ایسی جگہ پر جہاں آدمی نہ ہو، ایسی جگہ جا کر چھپ کر زندگی بسر کرتے تھے۔ اس طرح جتنے انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، ہر ایک کو ستایا گیا، ہر ایک کو پریشان کیا گیا۔ اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ دشواری ان کے زندگی میں آئی، اس کا مطلب وہ نیک نہیں ہے، نہیں، وہ زیادہ نیک ہیں، اس لیے دشواری آئی۔ جن کا مرتبہ اللہ کے نزدیک جتنا بڑا ہوگا، اس کی ذمہ داری اتنی بڑی ہوگی، اس کی آزمائش اتنی بڑی ہوگی۔ آقا نے فرمایا کہ تم میں سب سے زیادہ مجھے آزمایا گیا، میری آزمائش ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی اور مقبول کون ہو سکتا ہے؟ لیکن آپ اندازہ لگائیے کہ 53 سال کی عمر تک آپ کو صرف آزمائش سے گزرنا پڑا، اور 53 سال کے بعد جس 8-10 سال میں آپ نے مدینہ منورہ آ کر پناہ لی، وہاں بھی آپ کی زندگی 8 سال تک، 53 میں 8 جوڑ لیجئے، 61 سال کی زندگی ایسی گزری ہے جو صرف اور صرف دشمنوں سے مقابلے میں، ایسی زندگی آپ نے بسر کی۔ تو یاد رکھیے، جس کا مرتبہ بڑا ہوگا اس کی ذمہ داری بڑی ہوگی، اس کے ساتھ دشواری زیادہ آئے گی، اس کے ساتھ پریشانی زیادہ آئے گی۔ الحمدللہ اس دنیا میں ایمان والے کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، اسلام والوں کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے۔ وہ لوگ جو کفر و شرک کرتے ہیں، بتوں کو پوجتے ہیں، جو ایک اللہ کو چھوڑ کر ڈھیر سارے خداؤں کی پرستش کرتے ہیں، وہ لوگ جو ایک اللہ کو نہیں مانتے، وہ ان تمام لوگوں کا مرتبہ ہم ایمان والوں سے بہت نیچا ہے، اور ہم لوگوں کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ جب ہمارا مرتبہ اونچا، ہمارا عہدہ اونچا، تو آزمائش ہماری زیادہ ہوگی، ذمہ داری ہماری زیادہ بنتی ہے۔ اگر کورونا کے زمانے میں ایک بیمار آدمی تڑپ رہا ہے اور اسے کوئی غیر مسلم نہیں چھوتا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کی کیا گرفت ہوگی؟ اگر کوئی مسلمان وہاں چھوڑ کے چلا جاتا ہے تو مسلمان کی گرفت ہوگی، اس سے پوچھا جائے گا، چاہے وہ تڑپنے والا آدمی ہندو ہو یا مسلم، سکھ ہو یا عیسائی۔ مسلمان کا اخلاقی، مسلمان کا شرعی فریضہ ہے کہ وہ اس آدمی کو اٹھائے اور اس بیمار کی تیمارداری کرے، جتنا اس کے لیے کر سکتا اتنا کرے۔ چنانچہ مسلمانوں نے کر کے دکھایا۔ اس لیے نہیں کیا مسلمانوں نے، اس لیے نہیں کیا کہ ان کا کوئی ملکی فریضہ تھا، نہیں، شریعت کہتی تھی، اخلاق کہتا تھا، دین کہتا تھا، اس لیے مسلمانوں نے وہ کر کے دکھایا۔ اور آج بھی مسلمان یہ کر رہے ہیں اور یہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آپ یقین مانیے، وہ لوگ ہمارے سامنے گڈھا کھودتے ہیں لیکن ہم ان کے سامنے گڈھا نہیں کھودتے ہیں۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یا تو ان کے سامنے پھول برسائیں، نہیں تو کم سے کم ان کے راستے سے کانٹے کو ہٹا کر دور کر دیں۔ اگر ایمان والا ایک راستے سے گزر رہا ہے اور اس راستے پہ کانٹا پڑا ہوا ہے، اس راستے پہ پتھر رکھا ہوا ہے، تو پہلے لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ایک یہودی کسی راستے سے گزر رہا تھا، ایک بڑا پتھر اس نے دیکھا تو وہ وہاں کھڑا ہو گیا اور اس نے لوگوں سے معلوم کیا کیا اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں جاتا ہے؟ بتلایا کہ نہیں، اس راستے سے مسلمان نہیں جاتا ہے۔ تو اس نے یہ کہا اسی لیے یہ پتھر یہاں پڑا ہوا ہے، اگر مسلمان جاتا
تو راستے میں پتھر پڑا ہوا نہیں ہو سکتا ہے۔ آج کا مسلمان اگر اسی طرح کا بن جائے تو یقین مانیے کہ کامیابی اس کے قدموں میں ہو۔ اگر ہم راستے سے گزریں اور راستے کی تکلیف دینے والی چیزوں کو ہٹا دیں، پتھر کو کنارے کر دیں، اینٹ کو کنارے کر دیں۔ آج بھی کچھ لوگ ہیں جو بہت دور چلے جاتے ہیں اینٹ کو دیکھ کے، لیکن اچانک دل میں ایمان کا خیال آتا ہے، وہ وہاں سے واپس آ کر اینٹ کو اٹھا کر کنارے ڈالتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو برسات کے موسم میں دیکھتے ہیں کہ پانی جمع ہے سڑک پر، لیکن جب وہ گزرتے ہیں تو اپنی گاڑیوں کو روک کر، اپنی سائیکل کو روک کر وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پانی جمع کہاں سے ہے، تو اندازہ ہوتا ہے کہ لگتا ہے نالی کے کنارے میں لگتا ہے کہ کچھ وہاں جمع ہو گیا ہے، جا کر اس کو وہ صاف کرتے ہیں اور وہ پانی کو نالی میں پھر جانے دیتے ہیں، اس کی صفائی کرتے ہیں، سارا پانی نالی میں چلا جاتا ہے، سڑک بالکل خالی ہو جاتی ہے۔ لیکن ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ اگر ہر ایمان والا یہ کرنے لگے تو یقین مانیے کہ غیر پریشان ہے، ہم سے زیادہ بے چین ہیں وہ لوگ، دل سے بھی اور ظاہر سے بھی۔ وہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی نجات دہندہ آئے جو اس ظلم سے ہمیں چھٹکارا دلائے۔ اسی لیے ایک زمانہ تھا کہ جب صحابہ جاتے تھے کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے تو وہ لوگ کھڑے ہو کر اعلان کرتے تھے اور اپنے بادشاہوں کو نکال کر باہر کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ آئیے آئیے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں، چونکہ معلوم تھا کہ یہ مسلمانوں کا لشکر ہے اور مسلمانوں کا لشکر اپنے کسی رعایا پر ظلم نہیں کرتا ہے، اپنے ماننے والوں اور اپنے ملک میں رہنے والوں کو ستایا نہیں کرتا ہے، بلکہ غریبوں کی مدد کیا کرتا ہے، کمزوروں کو سہارا دیا کرتا ہے، بے بسوں کو کی دیکھ بھال کیا کرتا ہے۔ اس لیے وہ مسلمانوں کے لیے خوش آمدید کا نعرہ لگایا کرتا تھا۔ ایک بات یاد رکھیے، پریشان ہمیں کیا جاتا رہا ہے اور کیا جاتا رہے گا، لیکن ہماری مثال گیند جیسی ہے، جتنا زور سے ہمیں دبائے گا اتنا زور سے ہم اونچائی کی طرف جائیں گے۔ اسلام کی فطرت میں قدرت میں لچک دی ہے۔ یہ مسلمانوں کی صورتحال یہ ہے کہ حالات کو دیکھ کر وہ مایوس ہوتے جا رہے ہیں۔ نہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کا مرتبہ اللہ کے نزدیک بڑا ہے، تو آپ کی ذمہ داری بھی بڑی ہے، آپ کی آزمائش بھی زیادہ ہوگی۔ یہی دنیا کا رواج ہے، یہی دنیا کی صورتحال ہے۔ آپ سے زیادہ اگر کوئی کسی ضلع کا سپاہی ہے، پولیس ہے، بہت نیچے درجے کا، اس کے پاس کہیں چوری ہوئی، کہیں ڈکیتی ہوئی، فون بہت کم آئے گا، اور ڈی ایم کی چار اگر ریسیور اس کے پاس ہے تو چاروں ریسیور بولتا رہتا ہے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر۔ پریشان کون زیادہ ہے؟ جو ڈی ایم ہے اس کے پاس چاروں ریسیور ایک ساتھ بولتا ہے، اور سپاہی کا موبائل اپنے گھر کے کام سے بول سکتا ہے، لیکن اس کام کے لیے بہت مشکل کبھی مہینہ 2 مہینے میں بولتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہمارا مرتبہ اللہ کے نزدیک زیادہ ہے، اس لیے ہمیں آزمایا زیادہ جائے گا، اس ملک میں ہمیں پریشان کیا جائے گا، ہمیں طرح طرح کی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایمان والا وہ ہے جو حوصلے کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، عزم کے ساتھ اس کا مقابلہ کرے۔ اللہ نے قرآن میں کہہ دیا تھا، اعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم۔ جب تمہارے سامنے جس طرح کا چیلنج آئے، اس چیلنج کے لیے تم اپنے آپ کو تیار کر لو، تم اس چیلنج کے لیے اپنے آپ کو کھڑا کر لو۔ آپ یقین مانیے کہ دن بدن ہمارے سامنے چیلنج کی لائن لگی ہوئی ہے اور ہمیں طرح طرح کا مقابلہ کرنا پڑ رہا ہے، لیکن ہمارے 80% مسلمان وہ ہیں جو مایوس ہو چکے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہونے والا ہے، اب کچھ نہیں ہونے والا ہے۔ یاد رکھیے، اس دنیا نے دیکھا ہے کہ فرعون جو تنہا بادشاہ تھا وہ غرق کیا گیا، نمرود کی نمرودیت خاک میں ملی، فرعون کی فرعونیت پانی کے اندر ڈبو دی گئی، قارون اس زمین میں دھسا دیا گیا، بڑا سا بڑا ظالم آیا، ہٹلر اس زمین سے نیست و نابود کر دیا گیا۔ آج بھی دنیا اس کو ظلم کے نام سے، درندگی کے نام سے یاد کرتی ہے، جو بھی یاد کرتی ہے وہ اسے پہ تھو تھو کرتی ہے۔
اس لیے آپ یہ نہ سمجھیں، لیکن ضرورت آپ کی ہمت کی ہے، آپ کے حوصلے کی ہے۔ اب ابھی آپ دیکھ لیجئے، ہم لوگوں کو گزرنا پڑ رہا ہے ووٹر آئی ڈی کارڈ کو ٹھیک کرانے کے اس سے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، میں زمینی بات کر رہا ہوں، جو کہتے ہیں ارے یہ سب ایسے ہوتے رہتا ہے، چھوڑو یہ سب ہوتے رہے گا۔ نہیں، آپ کو اس کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ ووٹر آئی ڈی کارڈ ہے یہ، اگر آپ کا نام اس ووٹر آئی ڈی کارڈ سے ہٹ جاتا ہے، آپ یہاں کے ناگرک اور باشندہ نہیں ہیں، آپ اگر میرے ملک کے رہنے والے نہیں، تو آپ کو ہمارے ملک میں زمین خریدنے کا اختیار کہاں سے ملے گا؟ آپ ہمارے ملک میں مکان بنا کر کیسے رہ سکتے ہیں؟ آپ کو ہم اپنے ملک میں رہنے ہی نہیں دیں گے۔ نہ زمین آپ کے نام پہ رہ سکتی ہے، نہ مکان آپ کے نام پہ رہ سکتا ہے، آپ کے لیے سفر کرنا تک مشکل۔ اس لیے ہم اور آپ اس کو یوں ہی نہ ٹال دیں۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جن کا نام نہیں آیا اگست والے میں، ستمبر میں ان کا نام کٹا ہوا ہے۔ ستمبر کی آخری تاریخ تک نام کو جوڑنے کی اجازت ہے، اسے جڑوانے کی ہر حال میں کوشش کرنی چاہیے۔ یہ اگست کے اخیر تک، اگست کے 1 تاریخ والے میں نہیں آیا، اگست کی جو اخیر تاریخ تک ہے، یہ 7 8 10 دن جو بچے ہوئے ہیں، اس میں ہر حال میں نام کو جڑوا لینا چاہیے۔ اس میں سستی اور لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ ہر حال میں کوشش کر کے جہاں سے ہو، جیسے ہو، جس طرح کا ہو، جس طرح کے کاغذات کی ضرورت پڑتی ہے، اس طرح کے کاغذات کو اوپر کر کے وہ پورا کرنا چاہیے۔ اور اس ملک میں جہاں رشوتوں پہ کام ہوتا ہو، جہاں 1 نمبری کم 10 نمبری کام زیادہ ہوتا ہو، وہاں کسی طرح کا کاغذ اوپر کرنا یہ مشکل کام نہیں ہے۔ پیسے خرچ کریں گے، کاغذ اوپر ہو جائے گا۔ اس لیے ہر حال میں یہ کام کرنا چاہیے۔ یہ بھی ہمارے لیے آزمائشوں میں سے ایک آزمائش ہے۔ ابھی ہم وقف کے مسئلے سے ابھرے نہیں ہیں، اس سے پہلے NRC CA کے مسئلے سے نہیں ابھرے۔ وقف کا مسئلہ ہمارے سر ڈالا گیا، وقف کا ہنگامہ ابھی اٹھا ہوا ہی ہے کہ کبھی وہاں حملہ کروا کے لوگوں کے ذہن کو کہیں اور پھیر دیا گیا، اور کبھی پھر ووٹر آئی ڈی کارڈ میں لوگوں کو الجھا دیا گیا، پھر کبھی زمین کے سروے کے نام پہ کاغذ دے کر وہاں جان بوجھ کر کم وقتوں نے الٹی سیدھی نام، الٹا سیدھا کھاتا کسرا چلا کر ہمیں پریشان کیا۔ یاد رکھیے، یہ سب ایک چیلنج ہے، ہمیں جینا ہے تو یہ سب معمولی چیز ہے۔ اگر ہمت ہوگا، اگر ہمت ہوگی، اگر حوصلہ ہوگا تو یہ سب راستے کے معمولی ٹھوکر ہیں، اور اگر حوصلہ ہار گئے تو معمولی ٹھوکر آپ کو پہاڑ نظر آئے۔ ہمت ہے اور اگر حوصلہ ہے تو اونچائی پر بھی موٹر سائیکل آسانی سے چڑھ جاتا ہے، اور اگر حوصلہ نہیں ہے تو اتر کے بھی آپ موٹر سائیکل 2 آدمی سے دھکا لگا کے اونچائی پہ نہیں چڑھا پائیں گے۔ ہمت اور حوصلہ ہے تو یہ سب معمولی ٹھوکر ہے، آسانی کے ساتھ اسے پار کر جائیں گے۔ لیکن اگر آپ نے ہمت ہار لیا، آپ نے یہ سمجھ لیا کہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو یاد رکھیے پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ جس نے جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جو ہچکچا کے رہ گیا وہ رہ گیا ادھر، جس نے لگائی ایڑ وہ خندق کے پار تھا۔ لیکن یاد رکھیے، ان تمام چیزوں کا کرنا یہ صرف ایک اسباب ہے، یہ ایک سبب ہے۔ جیسے بیمار ہوئے تو دوائی کھانا ایک اسباب ہے، ایک سبب ہے۔ بیماری کو دوائی ٹھیک نہیں کرتی ہے، ٹھیک کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑوں تو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اگر دوائی میں ٹھیک کرنے کی صلاحیت ہوتی تو ایک دوائی جو ہم کھا رہے ہیں، ہمارا بخار ٹھیک ہو جاتا ہے، یہ کھا رہے ہیں، اسی دوائی کو ٹھیک نہیں ہوتے ہیں، یہاں سے پورنیہ، پورنیہ سے پٹنہ، پٹنہ سے دلی، اور آخر میں آدمی قبرستان چلا جاتا ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہو رہا ہے۔ معمولی بخار آدمی کو قبرستان لے کر جا رہا ہے۔ پتہ چلا کہ ٹھیک کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ یہ دنیا کا ایک سبب ہے۔ دنیا آپ کو جس طرح کے چیلنج میں مبتلا کر رہی ہے، اس چیلنج کا مقابلہ کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ بھروسہ صرف اللہ پر، بھروسہ صرف اللہ پر۔
اور رسی اسی کی مضبوطی سے پکڑیے۔ اگر آپ یہ کام کر لیے اس کے بعد اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھے تو بے ایمانوں کی بے ایمانی نہیں چلے گی۔ لیکن اگر آپ نے یہ سارا کام کر لیا اور یہ سمجھ لیا کہ ہو گئی چھٹی، اب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر بے ایمان تو بیٹھا ہی ہے، وہ بے ایمانی کر کے 25 بار آپ نام صحیح کرائیے گا تو بھی وہ نام غلط کر دے گا، تو بھی آپ کو الجھا دے گا۔ لیکن یہ کرنے کے ساتھ اگر اللہ پہ اعتماد ہوگا، اللہ پہ بھروسہ ہوگا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں گے، دین اور ایمان کو زندہ رکھیں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، صدقہ اور خیرات کریں گے، اللہ کے بندوں کی خبر گیری کریں گے، وقت پڑھنے پہ قرآن کی تلاوت کریں گے، اوراد و وظائف کریں گے، بھائیوں سے میٹھی بات بولیں گے، بھائیوں کو اس کا حق دیں گے، ظلم اور حق تلفی سے باز آئیں گے، ایک دوسرے کو ستائیں گے نہیں، ایک دوسرے کی رعایت کریں گے، تو یاد رکھیے کہ پھر آپ کے لیے دنیا کی تمام تر ہیلے اور سازشیں اور تدبیریں وہ ایک طرف رہے گی اور اللہ کی تدبیر ایک طرف رہے گی۔ ان اللہ خیر الماکرین، اللہ تو بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ لیکن صورتحال کیا ہے کہ ہم یہ سب کرتے بھی ہیں بہت سے لوگ، لیکن اسی کو انہوں نے دنیا سمجھ لیا اور اسی کو سب کچھ سمجھ لیا۔ دنیا کی مثال، بس میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں، دنیا کی مثال کیسی ہے؟ خواب جیسی، سپنا جیسی۔ اگر آپ نے خواب میں دیکھ لیا کہ بہترین دسترخوان لگا ہوا ہے، بریانی بھی ہے، کباب اور پراٹھے بھی ہیں، طرح طرح کی مٹھائی اور تمام تر پھل ہے، ہم بیٹھے ہوئے اور 1-8 گھنٹے سے مکمل کھا رہے ہیں، جم کر ہم نے کھایا، اور اچانک آنکھ کھل جاتی ہے، تو بولیے پیٹ بھرا ہوا رہے گا کہ پیٹ خالی رہے گا؟ وہ پیٹ خالی رہے گا، پیٹ بھرا ہوا نہیں ہو سکتا۔ اگر دنیا میں 1,00,000 نعمتیں آپ کو مل گئیں، آنکھ بند، تو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ سب ختم، یہ سب تو بیکار چیزیں تھی، جو چیز وہاں ملے گی وہ اصل۔ ایک آدمی سپنے میں دیکھ رہا ہے کہ ایک جلاد سامنے کھڑا ہے، تلوار لیے ہوا ہے، مارا میرے سر پر اور سر کو 2 ٹکڑا کر دیا، آدھا ٹکڑا وہاں ہے، آدھا ٹکڑا وہاں ہے، میرے ہاتھ اور پاؤں کو کاٹ کاٹ کر الگ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چلا رہا ہے، بلا رہا ہے، کھلاؤ چلاؤ، خوب رو رہا ہے، لیکن کوئی نہیں آتا ہے۔ اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، کبھی ہاتھ دیکھتا ہے، کبھی پاؤں، کبھی سر دیکھتا ہے سب کچھ صحیح سالم ہے۔ سپنے کی تکلیف سپنے میں رہ جاتی ہے، دنیا کی تکلیف دنیا میں رہ جائے گی، آنکھ بند ہوگی۔ اگر آپ نے اس دنیا میں تکلیف برداشت کر کے اچھائی کا کام کیا ہوگا تو یاد رکھیے کہ یہ دنیا کا جلاد دنیا میں رہ جائے گا، اور آخرت میں آپ کا بدن صحیح سالم ہوگا، آپ کا ہاتھ بھی ٹھیک ہوگا، آپ کا سر بھی ٹھیک ہوگا، آپ کی ساری چیزیں ٹھیک ملیں گی، وہاں کی نعمتیں بھی ہوں گی، آرائش بھی ہوگی۔ اگر آپ کے سامنے گھر میں پہلے سے دال روٹی دسترخوان پہ ہے تو رات میں چاہے آپ خواب میں سپنے میں چاہے بریانی دیکھیں یا کباب دیکھیں، وہ سپنے میں رہ جائے گا، جو حقیقت میں ہے وہی چیز آپ کو ملے گی۔ یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا نیند کی طرح ہے، نیند کی طرح ہے، اس لیے جب ہم سوتے ہیں تو ہم لوگ دعا کرتے ہیں، اللہم باسمک اموت و احیا، اے اللہ میں مر رہا ہوں یعنی موت میں جا رہا ہوں۔ نیند گویا ایک موت کا حصہ ہے، آنکھ کھلتی ہے تو زندگی ہے، اس لیے دنیا کی تکلیف، دنیا کا رنج، دنیا کا وہ خواب اور سپنا ہے، وہ آپ کی حقیقت نہیں ہے۔ جتنے مکانات آپ کے پاس ہو جائیں، زمینیں ہو جائیں، یہ سب سپنا ہے، خواب ہے، آپ کے لیے حقیقت یہ نہیں ہے۔ حقیقت وہ ہے جو آنکھ بند کرنے کے بعد ملے گی۔ اگر آپ نے اچھائی کیا ہوگا تو یاد رکھیے سپنا یہیں پڑا رہ جائے گا، آپ کو اچھائی ملے گی۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے، نمبر 1 ہمت اور حوصلہ پیدا کریں۔ آپ مایوس نہ ہو کہ کچھ نہیں ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا اور آپ کر سکتے ہیں، سب کچھ ہو سکتا اور آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے آپ میں ہمت اور حوصلہ ہونا چاہیے۔ ہچکچا جائیں گے آپ ادھر رہ جائیں گے۔ نمبر 2 جس طرح کا چیلنج آپ کے سامنے آتا ہے
آپ کے علماء ہوں، آپ کے رہنما ہوں، آپ کے قائدین جو مخلص ہیں، وہ اگر آپ کو کوئی بات بتلاتے ہیں کہ یہ کیجئے وہ کیجئے تو دنیا کے اعتبار سے وہ ساری چیز کرتے رہیے۔ نمبر 3، اس پہ اعتماد مت کیجئے، اعتماد اللہ پہ کیجئے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑیے، نماز روزے کے ساتھ لگے رہیے۔ نمبر 4، دنیا سے دل نہ لگائیے، دنیا کی ساری چیزیں یہ خواب اور سپنے کی چیزیں ہیں، اگر آپ کو یہاں نعمت مل رہی ہے تو یاد رکھیے یہ نعمت یہیں رہ جائے گی، آپ کو اگر یہاں تکلیف ہو رہی ہے تو یاد رکھیے یہ تکلیف یہیں ہو جائے گی۔ خواب اور سپنے کو کوئی حقیقت نہیں سمجھتا ہے، جو حقیقت ہے وہ حقیقت ہے، آخرت حقیقت ہے، دنیا حقیقت نہیں ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ تمام حضرات کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔